اور ہدیہ صلات پیش فرما لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی الاولین والآخرین معلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع حوالی متمقنا فی مقام الرضا جوادا کف عند العطاء ہادیا الی سبیل النجاة عسکری مع الغزاء مہدیا الی طریق الیقین غیاثا المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات، جمادی الاخر کے اس مہینے کی 10 ماہ چاند ہے اور ان ایاموں میں حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کا دن آنا ہے، بدوار کے دن غالباً۔ اسی طریقے سے 12 ماہ چاند حضرت مولانا محبوب پاٹن ان کا دن آنا ہے اور انہی کے ساتھ بہت بہت بڑے ایام اولیاء کرام کے سند العرس کی تاریخیں ہیں اور ان کے ایام ہیں۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بار کا من ہے، نیچے سے دیکھیے آواز کھلا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کی یاد کی طرف، آؤ عبادت کی طرف۔ جب بھی اذان میں پڑھا جائے، سنا جائے تو اس کو ریپیٹ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے، اس سے ایمان کی حفاظت ہوگی اور آنے والی نسلوں کو 7 نسلوں تک اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ جب اذان میں سن کر اس کو پڑھنے کا یہ اجر ہے تو اس دعوت پر مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی برکتیں کیا ہوگی؟ جب اذان سن کر کے عمل کرنے کی یہ برکت ہے تو اس پر نماز پڑھنے کی برکتیں کیا ہوگی؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ ساری دنیا کامیابی کے پیچھے بھاگتی ہے اور ہر وقت مسجد سے اعلان ہوتا ہے، خانہ خدا سے دعوت دی جاتی ہے، کامیابی مشرق و مغرب میں نہیں، کامیابی مسجد میں آ کے مصلی پہ بیٹھ کر رب کے آگے سجدہ کرنے میں ہے نا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہو سکے تو یہ لفظ مل کر پڑھیے گا۔ ارشاد کبریاء ہے یہ فرمان مصطفیٰ، ارشاد کبریاء ہے یہ فرمان مصطفیٰ،
حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ پیدا ہوئے رسول تو رحمت برس پڑی، تھی آسماں سے فرش تلک نور کی جڑی۔ دائی حلیمہ گود میں لے کر جو چل پڑی، بیمار اونٹنی میں عجب جان پڑ گئی۔ بات صبا نے جھوم کے کانوں میں یوں کہا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو، حق کی رضا کا جام پلایا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز یہ بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ اور داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، اسلام کا شعار ہے رحمت ہے مومنوں۔ انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی نیت کیجیے انشاءاللہ۔ نبی پاک کی بہت پیاری سنت ہے جو قبر تک ساتھ چلتی ہے، زندگی سے لے کے حشر تک ساتھ ہے، اور نبی کا ایک طریقہ ساتھ ہے، سمجھو بیڑا پار ہے۔ داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، اسلام کا شعار ہے رحمت ہے مومنوں، سرکار کی غلامی کی نسبت ہے مومنوں، سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں، جنت میں بھی ملے گا تمہیں قرب مصطفیٰ، جنت میں بھی ملے گا تمہیں قرب مصطفیٰ، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ آخری شعر دیکھیے، معراج روح اہل بصیرت نماز ہے، معراج روح اہل بصیرت نماز ہے، افضل ترین شغل سعادت نماز ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مومن کے واسطے تو علامت نماز ہے، یہ ہے حکیم مظہر الطاف کبریا، یہ ہے حکیم مظہر الطاف کبریا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ انشاءاللہ نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، نماز کی بہت برکتیں میرے پیارے، سب سے اہم تعویذ نماز ہے۔ اللہ نے استعین و مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، اللہ نے دو تعویذ دیا ہمیں، صبر اور نماز۔ اسلاف کا طریقہ تھا، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا طریقہ تھا، کوئی خوشی آتی تھی تو نماز شکرانہ پڑھتے تھے،
غم آتی تھی تو غم کی نماز پڑھتے تھے، چاند گہن ہو تو اس کی نماز، سورج گہن ہو تو اس کی نماز، بارش نہ برسے تو نماز، بارش زیادہ برسے تو نماز۔ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ ہر جگہ نماز پڑھتے تھے، اور ہمارا یہ حال ہے، خوشی آئے تو نماز کی قربانی، غم آئے تو نماز چھوڑ دیتے، ہے نا؟ ہم پر کوئی ایسا وقت آئے تو نماز کی قربانی۔ وہ ہر بات میں نماز پڑھتے تھے، اور ہم سب سے پہلے نماز ہی کو چھوڑتے ہیں، ہے نا؟ انہوں نے نماز کو تھامے رکھا تھا، اللہ کی اس تعویذ کو، اللہ کی عطا کو، اللہ کے تحفے کو، صبر و نماز کو تھامے رکھا تھا، کامیابی تھی۔ اور ہم صبر و نماز کو پہلے ہی قربان کر دیتے، پہلے ہی قربان کر دیتے، جانے تو بھائی اذان ہوتی ہے نماز ہوتی ہے، اور معمولی سمجھ کے قربان کر دیتے ہیں۔ جی نہیں، ہمارا تو عالم یہ ہونا چاہیے کہ 5 نمازوں کے علاوہ کوئی ایسی خوشخبری ہمیں ملتی ہے تو اس کی شکرانے کی نماز ادا کی جائے، استغفار کی 2 رکعت پڑھی جائے، بہت زیادہ غمگین ہے، ٹینشن ہے تو اسے دور کرنے کے لیے نماز حاجت پڑھی جائے، 2 رکعت پڑھی جائے، اللہ سے حاجت مانگی جائے۔ بہرحال حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کے قریب ہو جاؤ، آؤ صلاۃ کے قریب ہو جاؤ، آؤ نماز کے قریب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اسی لیے کیسا بھی موسم ہو، کیسا بھی وقت ہو، کیسا بھی تہوار ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز افضل ترین عبادت، نماز جامع العبادت، نماز قرب خدا دیتی ہے، اللہ کی یاد کی نام نماز ہے، ذکر الہی دل میں بستا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اسے نماز کہتے ہیں، انسان ہر چیز چھوڑ کر کے آئے اسے نماز کہتے ہیں، جس میں ترک دنیا بھی ہے، ترک ذات بھی ہوتی ہے، ترک کرنا بھی ہے نبی سے اور خدا کے قریب بھی ہونا ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس معاملے میں تو دھیان رکھا جائے آج کل کے ماحول میں کہ کسی پرندوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ انسان بھاگ دوڑ کر کے اپنی جان گنوا دیتا ہے، دوسروں کی جان گنوا دیتا ہے نا؟ اور نہ جانے کیسی کیسی گناہ، ناجائز، حرام، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں ان ایاموں میں۔ کوشش کی جائے کہ بچا جائے، بچ جائے، اپنے آپ کو روکا جائے۔ اس میں جان کا بھی بہت سارے نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، وقت کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے۔ نہ اذان کا احترام، نہ نماز کا احترام ہے، اس میں مسجدوں کی بے ادبی ہے، نمازوں کی بے ادبی ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ مسلمان ہو کے ایسا کر رہے ہیں۔ بچ جاؤ میرے پیارے، بچ جاؤ، یہ وقت ہے کہ اللہ کی طرف لو لگا لو، اللہ کے ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی دعائیں تعلیم فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلو، جیسا کہ آج کل کی ایک اور وائرس کا اثرات چل رہے ہیں، یا اور عمومی بیماریاں چل رہی ہیں، یا اور بھی غائبانہ بیماریاں جو بھی ہوں، مگر آقا نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلو، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر سے نکلو تو پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں کہا جائے گا کہ یہ بندہ ہماری نگرانی میں ہے اور ہدایت کے راستے پر ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، یعنی اب کوئی غم نہیں۔ تو شیطان جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے اب اس پر کیسے قابو پائے، اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ کتنی زبردست، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح ایک اور دعا تعلیم فرمائی جس کو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ امیر المومنین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کم سے کم، یہ دعا صبح 3 اور شام کو 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ ویسے تو ہر کھانے کے بعد بھی پڑھی جائے، یا صبح 3 یا شام کو 3 مرتبہ پڑھی جائے، تو انشاءاللہ اسے دن بھر کے 24 گھنٹے سے ہر غم سے نجات ملے گی۔ کوئی غم جو شیطانی آنے والا ہے دنیاوی، اس سے محفوظ رہے۔ ہاں اللہ کے وہاں لکھا ہے وہ اس کی بات الگ ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
کھانے کے بعد بھی پڑھی جائے تو کھانے میں کتنا ہی بڑا اثر ہو، زہر ہو، کچھ بھی ہو، اثر نہیں کرے گا۔ اور دن صبح شام اگر اس کو 3 بار پڑھ لیا جائے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کتنی پیاری دعا، اللہ کے نام سے شروع، زمین و آسمان کا مالک، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اللہ کے نام سے، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ اس کا ترجمہ تو امیر المومنین عثمان بن عفان کی روایت، اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت بھی سنیے۔ وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ مصیبت آپ کو نہیں لگے گی، وہ بیماری، وہ چیز آپ کو نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد، اللہم الحمدللہ الذی فضل سیدنا، کیونکہ ایک جیسی دعائیں ہوتی ہیں، جیسا کہ درود شریف کے سیگے ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو دعائیں ہیں وہ بھی ایک طرح کی ہوتی ہیں، جس میں آتا ہے ممن فلق تفضیلا، ممن فلق تفضیلا، فرماتی یہ دعا اگر تم نے پڑھ لی، ان العزا وعافانی، تو فرمایا کہ انشاءاللہ وہ جو مصیبت ہے، وہ جو بیماری ہے، وہ آپ کو نہیں لگے گی۔ تو بہت ساری دعائیں ہمیں اللہ کے رسول نے فرمائی، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح میں نے دعا بھی بتائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو حضرات گرامی، یہ روحانی علاج ہے، یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ شرط ہے کہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے، خلوص کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نام اور تعلیم و تربیت پہ یقین رکھا جائے، ایمان رکھا جائے، کیونکہ یقین ہوگا، ایمان ہوگا تو اس کا اثر، اس کا فیضان، اس کی فضیلت تمہیں ملے گی۔ اور یقین نہیں ہوگا تو 3 مرتبہ نہیں 300 مرتبہ بھی پڑھ لو گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ اگر یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں تو حفاظت ہو جاتی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں تو حفاظت ہو جاتی ہے، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں تو حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور نماز یہ تو ہمیشہ پڑھتے رہو، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کی، تہجد کی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ جو ہے نمازیں پڑھتے رہو، اس کی برکتیں بڑی برکتیں ہیں، ساری برکتیں اللہ نے اس میں رکھی۔ ایمان کی علامت اسے بتایا، ایمان کی علامت بتایا۔ اور حضرات، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، نفلی عمل، نوافل عمل، یعنی چاہے تسبیح ہو، چاہے دعائیں ہوں، چاہے نفل نمازیں ہوں، چاہے نفلی صدقات ہوں، کوئی نفل عمل ہم کرتے ہیں، چاہے نفل روزہ ہو، چاہے نفل حج ہو، نفل عمرہ ہو، کوئی عمل جو نفل ہو، ہمارے فرض سے ہٹ کے ہو، فرض ادا کر لیا اس کے بعد، تو آپ اس کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد اتنا ہی تو کہنا ہے، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے یہ میرا فلاں مرحوم، ان کا نام لکھ، اس کو میں ثواب بخشتا ہوں۔ آپ جانتے ہو اتنے خوش ہوتے ہیں مردے، اور جانتے ہیں وہ کہ فلاں بندے نے مجھے ثواب پہنچایا، اور خاص کر کے اگر خاندان کے ہو، بیٹا بیٹی ہو، پوتا پوتی ہو، نواسے ہو، نواسی ہو، تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے فلاں نے مجھے اتنا سارا ثواب پہنچایا، یہ سب پڑھ کے نوافل پڑھ کر کے ثواب پہنچایا، اور اس میں ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فیض ملتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس یو پی کا واقعہ ہے، ایک شخص آیا، بہت مصیبت زدہ تھا، اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، کہیں سے اسے راستہ نہیں مل رہا ہے، تو بزرگ کے پاس آیا، کہنے کا لگا حضور میں کنگال ہو گیا، برباد ہو گیا، چاروں طرف سے گھر چکا ہوں، آپ کچھ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ قبر ہے، اس پہ آپ فاتحہ خوانی کر لیں، ایصال ثواب کر لیں۔ کہا اچھا، ہاں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، سورہ فاتحہ، سورہ جو اسے پڑھتا آتا تھا، چند صورتیں اس کو پڑھا، اور میں رحمت کا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بہت خوشی کے ساتھ تحفے لے کر کے آیا، بڑے بڑے تحفے لے کر آئے، کپڑے، یہ وہ، کور، ہار میں جو بھی، آ کے اس بارگاہ بزرگ سے کہنے لگا، لو کرنی نہیں، مجھے نہیں، یہ قبر والوں کو دو۔
انہیں دو، انہیں پھول پیش کرو، انہیں اور ثواب ملو۔ کہ حضرت بات کیا ہے؟ کہا یہ ایک حافظ قرآن کی قبر ہے، قرآن کو حفظ کرنے والے کی قبر ہے۔ اس قرآن کی برکت سے، قرآن کی برکت ہے، اس کے ایک ایک لفظ کی برکت ہے۔ تم کیا جانو، ہم کیا جانیں کہ اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ میں کتنا نور ہے، کتنی برکت ہے۔ دنیا نہیں سمجھتی ہے کہ حافظ کون ہے، قرآن کیا ہے، تلاوت کیا ہے، مگر اللہ کے حضور تو اس کی قدر ہے۔ لہٰذا اس پر تو رحمت کی برسات ہو رہی تھی، قرآن کا حافظ ہے۔ لہٰذا جب میں نے تجھے دیکھا کہ رحمت سے بہت دور ہے، برابر پھنس گیا، تو میں نے کہا جاؤ بھائی، رحمت برس رہی ہے بہت مشلے دھار، یہیں پہ فاتحہ پڑھ لی تیرا کام ہو جائے گا۔ تو یہ انہی کی برکت سے تجھے کہا، جب تو نے فاتحہ پڑھا، سلام کیا، سب کچھ کیا، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اچھا یہ اللہ میں تو نہیں دے سکتا اسے، تو دے سکتا ہے، تو بڑا کریم ہے، اس پر بھی رحمت کر دے، بس اسی کے برکت سے تیرا کام ہو گیا۔ تو یوں جو ہے مومنین کو ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں، سارے لوگوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، تو کبھی کبھی وہاں سے بھی اس طرح کام ہو جاتا ہے۔ علامہ سرح الصدور جنہوں نے لکھی ہے، وہ لکھتے ایک واقعہ کہ فقی اسماعیل علیہ الرحمہ قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر قبرستان میں داخل ہوئے، کیونکہ قبرستان سے قریب سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو، فاتحہ پڑھو، ایصال ثواب کرو۔ لہٰذا وہ اندر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے بہت رونے لگے، اور رونے کی تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگے، پھر وہاں سے چل دیے۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ پہلے روتے تھے، بہت زیادہ روئے اور بعد میں بہت ہنسے، مسکرائے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ جتنی بھی قبریں ہیں، تقریباً 540 قبریں تھیں یا 560، جو بھی اللہ و رسول عالم، اتنی ساری قبریں، سب پر عذاب ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کے سبب عذاب ہو رہا ہے۔ کوئی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کوئی حرام کاری کرتا تھا، کوئی زنا کرتا تھا، کوئی بدنگاہی کرتا تھا، کوئی فضول خرچی کرتا تھا، کوئی نمازوں کو ضائع کرتا تھا، کوئی نماز کو معمولی سمجھتا تھا، کوئی مشائخ ان کو، علماء کو، ائمہ کو ہلکا سمجھتا تھا، کوئی ان کو دیکھ کر چڑھتا تھا، کوئی مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، کوئی شراب پیتا تھا، کوئی نشہ کرتا تھا، کوئی کیا انداز میں گناہ کرتا تھا، کسی نہ کسی وجہ سے کہیں نہ کسی کا عالم تو یہ تھا چھوٹا سا گناہ تھا لیکن وہ بھی پھنسا ہوا تھا۔ تو مجھے بہت رونا آیا کہ اللہ کیسے عذاب، تیرے عذاب بھی ہیں، لوگ مبتلا ہیں، اور کیسے کیسے عذاب ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ والوں کی نظر کشف القبور ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے، اہل بصیرت ہوتے ہیں، اہل بصارت ہی نہیں، اہل بصیرت ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب دیکھ لیتے، جان لیتے، بات چیت کر لیتے قبر والوں سے۔ لہٰذا کہنے لگے جب یہ دیکھا تو مجھے بہت رونا آیا، اور اللہ سے یہ دعا کی، یہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، یہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، یہ اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، معاف کر دے۔ بس کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اسماعیل، علامہ اسماعیل فقیہ، تیری اس دعا کی برکت سے ان تمام کو ہم نے بخش دیا۔ یہ ہوا۔ پھر کیا ہوا، کونے میں جو قبر ہے، ایک خاتون کی، ایک عورت کی قبر ہے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری اس دعا سے کیا میری بھی بخشش ہو گئی؟ میں تو ناچنے گانے والی ہوں، بجانے والی ہوں، تو کیا میری بھی بخشش ہو گئی؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی سبھی کی بخشش ہو گئی، اس میں تمہارا بھی حصہ شامل ہو گیا ہے، تیری بخش۔ تو اس نے یہ پوچھا اور یہ ہوا، بات ہوئی، تو مجھے اس کے اوپر جو ہے ہنسی آ گئی کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ میں تو اتنی بڑی گناہ گار ہوں، ناچ گانے کرنے والی، اور یہ ہوں، اور کیا میری بھی بخشش ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے بخشا ہے تو سب کے قبروں کو تجھے کیوں چھوڑ دے گا، ساتھ میں تجھے بھی بخش ہی دیا ہے، تیری قبر سے بھی عذاب اڑ گیا۔ تو حضرات گرامی ایصال ثواب کرتے رہے، اپنے آپ کے لیے بھی آخرت کی تیاری کرے، اور جو ہمارے مرحوم گزر چکے ہیں، مرحومین گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی، خاص کر کے ماں باپ کے لیے۔ آپ جانتے ہو جیسے ہر ہفتے ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ہفتے ہمارے اعمال اپنے ماں باپ کی پاس بھی پیش ہوتے ہیں۔ زندگی میں تو ماں باپ اتنا نہیں جانتے کہ میرا بیٹا کیا عمل کر رہا ہے، اچھا یا برا، نیک یا بد، لیکن مرنے کے بعد ہر ہفتے
جیسے ہر ہفتے نبی کی بارگاہ میں جمعرات کو پیر کو پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح ماں باپ کے سامنے بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بچہ، تمہارا لڑکا، تمہاری لڑکی یہ عمل کر رہا ہے، یہ اچھا عمل کر رہا ہے، یہ برا عمل کر رہا ہے۔ انہیں رپورٹ پہنچتی ہے، اچھا عمل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، برا عمل دیکھ کے بہت رنجیدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے خیال رکھو کہ ہمارے عمل جہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی کے وہاں بھی جا رہا ہے، اور ہمارے ماں باپ کے پاس بھی عمل پہنچ رہا ہے، رپورٹ پہنچ رہی ہے، یہ عمل ہے، یہ چیز ہے، یہ کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال اچھے کرو پیارے، اعمال اچھے کرو تاکہ رب راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، ماں باپ راضی ہو جائے۔ مرحومین ہیں ماں باپ، ہر جمعہ کو ان کی قبر پہ حاضری دو، نہیں جا سکتے تو اور دن میں جائے، مگر جائیے، قدم بوسی کیجیے، دعائیں کیجیے، فاتحہ پڑھیے، اِصالِ ثواب کیجیے، قبروں کو جایا کیجیے تاکہ آخرت کی یاد آئے، موت کی یاد آ جائے۔ ہم نے جو موت کو، آخرت کو چھوٹا بنا لیا اور دنیا کو بہت بڑا بنا لیا ہے۔ ہمیں دنیا کو چھوٹا کرنا ہے اپنی سوچ میں، آخرت کو بڑا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ بھائی پڑھو گے لکھو گے تو ایسا بنو گے، بہت مالدار بنو، گاڑی بنگلہ ہوگا تو کوئی عزت کرے گا، تم بہت ایسا رہو گے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ماں باپ نے، گھر والوں نے، دوستوں نے یہ بتایا، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تم نیک عمل کرو گے تو آخرت میں بڑے بنو گے، عزت دار بنو گے، ہے نا، آخرت میں کام آنے والی یہ چیز ہے۔ باپ نے یہ نہیں سکھایا، ماں باپ نے، گھر کے بڑوں نے ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلائی، وہاں کی اہمیت نہیں بتائی کہ یہ کرو گے تو تمہارے قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، ایسا مت کرو، ایسا کرو۔ سکھائے تو کیا؟ دنیا دنیا دنیا، ایسا بنو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ بنو، یہ بنو، یہ بنو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، پر یہ نہیں کہا کہ یاد رکھو نماز کو پڑھتے رہنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ آخرت میں ایمان، اعمال، نیک نیتیں ہی کام آنے والی ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت جب ہمیں نہیں ملی ہے، اس لیے ہم دنیا ہی کو ایک بہت بڑا سمجھ اور آخرت کو بہت مختصر، جبکہ دنیا کچھ نہیں مختصر ہے، اصل تو آخرت بہت بڑی ہے، اس کی زندگی بہت بڑی ہے، اس کا بہت بڑا میدان ہے، اس کے لیے اس کی فل تیاری ہونی چاہیے، اس کو بہت زیادہ تیاریاں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء اکرام کی ذاتیں ہیں، یہ صالحین لوگ، یہ نیک خواتین ہر روزانہ ہزار رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، وہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ سال میں کئی مرتبہ روزے رکھتے تھے، ہم ٹھیک سے رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا پورا پروگرام جما دیتے ہے نا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہم دعائیں تو خیر کیا کریں گے، اوپر سے بدعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بدعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ بدگمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پڑوسیوں کا اور دوسرے لوگوں کا حق دباتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ ہم کو توفیق دے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ تو حضرات گرامی، دنیا کو مختصر جانیے، دنیا اور اہل دنیا کچھ کام کی نہیں ہے، یہ چند دنوں کی چیزیں ہیں۔ آخرت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، قبر کی جو زندگی، عالم برزخ، پردے والی زندگی ہے۔ فرمایا یہ حق ہے، یعنی ہے، عذاب قبر حق ہے، ثواب یا عذاب حق ہے اس کے اندر۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ قبر کی زندگی کو آباد کیجیے، اصالِ ثواب کیجیے۔ اگر نہیں قبرستان جا سکتا ہے کوئی، جیسے خواتین ہے یا آپ کی مصروفیت ہے، تو گھر میں بیٹھ کر ثواب پہنچائیے، مسجد میں آئیے کوئی نماز میں تب پڑھ کر کے ثواب پہنچائیے۔ یاد کیجیے اپنے مرحومین کو، بڑا فائدہ ملے گا آپ کو، دنیا کا بھی فائدہ ملے گا ان کی دعاؤں کی برکت سے، اور آخرت کا ثواب تو اپنا آئے گی، آخرت کا ثواب تو آئے گی۔ بہرحال عزیزان محترم، تو یہ دنیا کی رنگینیاں، چاہے یہ تہوار جو آج کل کا ہے، دوسروں کا غیروں کا، چاہے دیوالی ہو، چاہے اور کوئی معاملہ ہو، ہمیں اس سے بچنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اور نماز کی طرف، اللہ کی طرف، سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آنا ہے، سیرت پاک کی طرف آنا ہے نا، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور حقوق العباد کو ادا کرنا ہے۔ چلتے چلتے بتا دوں، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ ماں باپ کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے، بلکہ مخلوق میں انبیاء سے، اولیاء سے ہو کر کے، استاد سے ہو کر کے، اگر کوئی کسی کا مقام ہے تو وہ ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کی عزت ہے۔ یہی تو بات ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسی شخصیت ایک ماں کی خدمت کے لیے، ماں کے لیے رک گئے، ورنہ اگر وہ زیارت کر لیتے تو صحابی رسول کا مقام پا لیتے۔ ایک طرف مقام صحابیت بلا رہا تھا اور دوسری طرف ماں کی خدمت کہ انہیں فارغ کرنا ہے، جیسا آج کل کے ماحول میں انہیں دوا دینا ہے، انہیں فارغ کرنا ہے، استنجا کروانا ہے، انہیں کھانا کھلانا ہے، انہیں پانی پلانا ہے، ان کا دھیان رکھنا ہے۔ وہی حضرت اویس کرنی کرتے تھے، میں جاؤں گا میری ماں سے کیا ہو، کون کرائے گا۔ ایک طرف عشق تھا، بے پناہ عشق تھا، اویس جیسا عشق کہاں سے لاؤ گے؟ ہے کسی کا عشق کرن کے اویس جیسا؟ نہیں۔ ارے لاکھوں عاشق جمع ہو جائے اور ایک طرف اویس کرنی جمع آ جائے، ایک طرف لاکھوں عاشق آ جائے اور ایک طرف کرن کا وہ اویس آ جائے، اس لیے کہ تم نبی کو چاہتے ہو، تم وہ عاشق ہو، اور اویس وہ ہے جسے نبی چاہتے ہیں، اویس وہ ہے جس کی خوشبو نبی پاک سنگا کرتے تھے۔ اویس کرنی تو وہ ہے، کیسا عشق ہوگا کہ جو عاشق معشوق کو ہی عاشق بنا لے، محبوب کو ہی محب بنا لے، ہے نا، خادم بن کر آقا کو اپنا بنا لے، ان کے دل میں جگہ پا لے، اسے اویس کرنی کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایسے حضرات کے لیے جہاں مقام صحابیت، مقام عشق بلا رہا تھا، بار بار مدینہ مدینہ کر رہا تھا، بار بار مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا تھا، لیکن ماں کی خدمت، ماں کو کون کرے گا؟ میں چلا جاؤں گا، ماں کو کون کرے گا؟ نہیں گئے، آقا نے وہیں سے نواز دیا، ایسا نوازا کہ صحابی رسول امیر المومنین فاروق اعظم جا کر کہتے ہوئے میرے لیے دعا کر۔ ماں کی خدمت میں صحابی تابعی سے کہہ رہا ہے نا، خیر التابعین سے کہہ رہا ہے آپ میرے لیے دعا کرنا، میری مغفرت ہو جائے۔ ان کیا مقام، اسی لیے عزیزان کے طرف گرامی ماں باپ کو ضائع نہ کرنا۔ ہاں ایک مرتبہ گئے تھے اویس کرنے، لیکن ماں نے کیا کہا تھا، بیٹا اویس اور کسی کا انتظار نہ کرنا، کیا نہیں کرنا، بس تم بہت چاہتے ہو فٹافٹ جاؤ زیارت کرو، فٹافٹ آ جاؤ، اور پھر اگر دیر ہوتی ہو تو پھر آپ دیر نہ کرنا۔ اللہ، ماں کا حکم تھا، فوراً نکلے، نہ سواری کا انتظام، نہ یہ کسی کا انتظار نہیں کیا، کسی کے مطلب بندوبست نہیں کیا کہ چلو اونٹ لائے جائیں، گھوڑا لایا جائے، کچر لایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی، کرن سے مدینے کا، مکے کا، عرب کا سفر چھوٹا کر دیا۔ وہ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے مسجد نبی ہی پہنچ گئے، زمین سمیٹ لی گئی، وقت کا اویس آ رہا ہے، عاشق صادق آ رہا ہے، فنا فی الرسول آ رہا ہے، فرشتے جس پہ فخر کرتے وہ آ رہا ہے۔ اللہ، زمین سمیٹ لی گئی، چند ہی قدموں میں دوڑتے دوڑتے پہنچ گئے، کہاں کرم، کہاں عرب، مکہ مدینہ، اور پہنچ گئے مسجد نبی۔ آقا کو دیکھا نہیں، پوچھا کہاں، بس ابھی وہ کہیں گئے ہو کہ آئیں گے، اب عائشہ صدیقہ غالباً تھی حجرے میں، کہاں ابھی وہ آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہو جائیں گی۔ کہا اچھا کتنی دیر ہوگی؟ کہاں وہ تو، کہا ٹھیک ہے آئے تو میرا سلام کہنا اور میں چلتا ہوں۔ کہا جب آئے ہو تو رکو، کہاں ٹھیک ہے مگر سلام کہنا۔ واپس دوڑتے دوڑتے نکل گئے، اللہ، دوڑتے دوڑتے پہنچ گئے، رکنے میں کیا تھا، مگر کچھ چیز بلا رہی تھی، کوئی وعدہ تھا جو نبھانا تھا۔ نکل گئے دوڑتے دوڑتے، پھر تیز قدموں سے چلتے چلتے پھر آ گئے، ماں کے پاس آ گئے، کرن میں آ گئے۔ اللہ، اس کا اتنی دور کا سفر اللہ کی رحمت و قدرت سے پہنچ گئے۔ جب آقا تشریف لائے حجرہ عائشہ میں، اپنے حجرے میں، کہاں عائشہ کوئی آیا تھا کیا؟ کیوں؟ کہاں اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یہ انداز تھا کیا اس کا، یہ طریقہ تھا، یہ اس انداز سے تھا وہ؟ کہاں ہاں یہی انداز تھا۔ کہا قربان جاؤ، وہ تو میرا پیارا اویس ہے، میرا پیارا اویس ہے، ایسا عشق ہو تو کیا کہنا، ایسی محبت ہو تو کیا۔ ایک طرف وہ عشق تھا اور ایک طرف چلتے چلتے، بس بات ختم کرتا ہوں، کہ اویس تو آ سکتے تھے، اے میرے آقا آپ تو کرن پہنچ سکتے تھے،
وہ نہیں آ سکتے تھے، چلیے ایک بار آ گئے، لیکن آپ تو کرن پہنچ سکتے تھے، زیارت دے دیتے۔ کہا نہیں بیٹا تو نہیں سمجھے گا میرا امتی، تو گناہ گار ہے، بہت دور ہے۔ اس میں کیا راز ہے یہ میں جانتا ہوں، اویس جانتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ اے آقا جب آپ مدینے سے احمد آباد آ سکتے ہیں شاہ عالم کے لیے، ایک دن نہیں 8 دن 10 دن 15 دن تک آ سکتے ہیں، جب مدینے سے مزار سے گنبد خضرا سے خانقاہ شاہ عالم میں آ سکتے ہیں، تو کیا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اویس کے لیے کرن نہیں جا سکتے؟ ایک ہی دن کی تو بات تھی، تھوڑے وقت کی تو بات تھی، آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے آپ تو پہنچ جاتے، پھر آ جاتے، تمہارے غلام اور مرید اویس کو وہ درجہ مل جاتا۔ کہا درجوں کے پیچھے جو بھاگتے ہیں وہ اور ہے، وہ درجے کی تلاش میں نہیں، درجہ دینے والے مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ وہ درجے کا ہی عاشق نہیں، وہ تو درجے دانے والے مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ میں جا سکتا تھا، بے شک اسے بنا سکتا تھا، لیکن میں اس کا دل دیکھ رہا تھا، میں اس کی نیت دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا عاشق ہے، اور جب میرا عاشق ہے تو درجے والی بھی اس سے دعائیں کرواتے ہیں، اہل درجہ بھی دعا کرواتے ہیں۔ تو یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایسے عشق ہوتا ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ شاہ عالم کی بارگاہ میں بار بار آقا آ رہا ہے، بار بار پڑھا رہے، اے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے، ایک دن آ جاتے، 2 دن آ جاتے، 3، یہ لگاتار 10-15 روز تک آپ کا آنا بیٹھنا، بچوں کو پڑھانا، نوازنا، پلانا، دعائیں دینا، قبولیت دینا، ساری مقبولیت دینا، ہم شباہت کی سند دینا، یہ آخر کیا بات ہے؟ کہا یہ بھی تو نہیں سمجھے گا، سمجھنا ہے تو مقبول عالم سے سمجھ لے، مقصود عالم سے سمجھ لے، خانوادوں سے سمجھ لے۔ ہماری سمجھ کہاں تک سمجھ ہے؟ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ دنیا کیا سمجھ سکتی ہے؟ وقت ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں کہ آج کافی لوگ فری ہیں، کام دھندے سے فری ہے نا؟ ویسے بھی اوپر ہی جانا ہے یا نیچے بیٹھنا ہے یا گپ شپ کرنا ہے؟ تھوڑی دیر کی میں اجازت چاہوں گا، 2-5 بھی، ویسے میری خود کی طبیعت ناساز، دعا فرمائے اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آخر یہ سمجھ کیا ہے؟ تاجروں کی سمجھ اور ہے، فاسقوں کی سمجھ اور ہے، اور عاشقوں کی سمجھ اور ہے۔ سب کی سمجھ کا فیر ہے، اپنی اپنی سمجھ ہے، بس اپنی ہی سمجھ پہ چلو، جو تمہارے پیر نے بتا دیا ہے اسی سمجھ پہ چلو، کسی کی سمجھ کو اپناؤ مت، اس کی سمجھ اس کے پاس رہنے دو۔ تمہاری سمجھ وہی ہونی چاہیے جو تمہارے شیخ پیر طریقت شاہ عالم نے بتا دی ہے، سید مخدوم اشرف نے بتا دی ہے، احمد رضا نے بتا دی۔ تمہاری سمجھ وہی ہونی چاہیے جو امام ربانی مجدد الفسانی نے بتا دی ہے، تمہاری سمجھ وہی ہونی چاہیے جو ہند کے راجہ غریب نواز نے بتا دی۔ ہمیں کسی کی سمجھ سے کچھ نہیں لینا، ہمیں تو اپنی ہی سمجھ کافی ہے، جو مقبول عالم کی سمجھ ہے، جو شاہ عالم کی سمجھ ہے۔ ہم کسی کی سمجھ، بھائی تاجروں کی سمجھ الگ ہے، عاقلوں کی سمجھ الگ ہے، بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ الگ ہے، اور فقیروں کی سوچ الگ ہے، سمجھ الگ ہے، عاشقوں کی سوچ الگ ہے، ان کی سمجھ الگ ہے، ان کی سمجھ الگ ہے۔ تاجر کیا سوچتا ہے؟ کتنا بچایا، کتنا مال ہے، کیا ہے، کتنا حساب ہے، کتنا نفع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا۔ تاجر کی سوچ یہ ہے، سمجھ یہ ہے، اور عاشق کی سوچ یہ ہے محبوب کے نام پہ کتنا لٹایا، کتنا کام کیا، کتنا اپنے آپ کو گمنام کیا، کتنا ان کے عشق میں پامال کیا۔ عاشق کچھ اور سوچتا ہے، تاجر کچھ اور سوچتا ہے، اور یہ اللہ والوں کی سمجھ، سوچ، اللہ ان کی سوچ کو تو فرشتے نہیں پہچان سکتے، ہم کیا پہچانیں۔ اب اللہ کے رسول کیوں آئے، کیا ہے، یہ محبوب و محب جانے۔ محبوبیت کا معاملہ ہے، محبوبیت کی دستار ہے، محبوبیت کا معاملہ ہے، یہ وہ جانے، اور ان کی سوچ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی سمجھ میں چلے۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے دولت کونین ملی، میں یہ سمجھوں گا، کسی کی سمجھ سے ہمیں کیا لینا، ہمیں اپنی ہی سمجھ میں آ جائے بس کامیاب ہے۔
میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی، راہ طیبہ میں اگر آبلہ پائی مل جائے، یعنی اس کا دین کا کام کرتے کرتے، مدینے والے کا کام کرتے کرتے پاؤں میں چھالے آ جائے سفر کرتے کرتے، تو وہ چھالے کا مقام یہ ہے، پاؤں میں کیڑے لگنے کا، کیلی لگنے کا، درد ہونے کا مقام یہ ہے کہ یہ درد دولت کونین سے بڑھ کر ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے دولت کونین ملی، راہ طیبہ میں اگر مجھے آبلہ پائی مل جائے اور دور رکھنا ہے، یا رسول اللہ اگر دور رکھنا ہے تو درد اویسی دے دو، جیسے کرن والے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اس کا ایک ذرہ دے دو۔ دور رکھنا ہے اگر تو درد اویسی دے دو، تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے، کیف جدائی مل جائے۔ اللہ اللہ کیا مانگنے کا انداز ہے، کیا طریقہ ہے۔ آخری شعر دیکھیے گا، درود شریف محبت سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات گرامی، بس بات میں پوری کر رہا ہوں، اس شعر کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں آپ اسے یاد رکھیں، اس پہ عمل کیجئے، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام امت کے لیے دعائیں کیجئے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ بات جو ہے مکمل کرتا ہوں کہ زندگی بس اسی نے پائی ہے، زندگی بس اسی نے پائی ہے، کوچے محبوب میں جسے نیند آئی ہے، کوچے محبوب میں جسے نیند آئی ہے، اور یہ بات مجھے میرے پیر نے بتائی ہے۔ کیا یہ بات مجھے میرے پیر نے بتائی ہے، جو ان کا ہو گیا ان کی کل خدائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و علینا۔